کسی نے مجھ سے ایک سوال کیا، یہ بھی نادانی کی باتیں ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ دیکھو یہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے پاس لایا جائے گا اور آپ انہیں کہیں گے لاؤ یہ میرے صحابی میرے ساتھی ہیں، تو بعد میں ان سے فرمایا جائے گا حضور کہ آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، تو پھر حضور ان کو چھوڑ دیں گے۔ یہ حدیث پڑھ کے یہ میں نے کبھی نہیں بتایا، ایک زمانہ ہم بھی مناظرے کرتے تھے، یہ ایک نیا قصہ ہے، کبھی نہیں بتایا۔ تو کسی نے مجھ سے پوچھا ایک مجلس میں، یہ حدیث پڑھی اور کہا کہ اگر حضور علیہ السلام کو پتہ ہوتا، آقا علیہ السلام کو علم ہوتا تو انہیں غلطی سے کیوں بلاتے پہلے کہ یہ میرے ساتھی ہیں میرے پاس لاؤ؟ تو فرشتوں نے کہا جب متوجہ کیا تو چھوڑ دیا، کہا اچھا لے جاؤ ان کو، علم ہوتا تو کیوں بلاتے؟ پس ثابت ہوا کہ حضور کو ان کا علم، اس نے اپنی دلیل دے لی۔ میں نے کہا برخودار بیٹھ جاؤ۔ میں نے انہیں کہا کہ تم سے بڑا بھی یا تمہارے جیسا بھی کوئی بے عقل اور غیر دانش مند اور ناسمجھ دنیا میں ہوگا، یہ واقعہ سارا بیان کون کر رہا ہے؟ حضور۔ اور کب بیان کیا ہے؟ قیامت کے دن اعلان فرمایا یا 1400 سال پہلے؟ 1400 سال۔ بھئی اس کو وہ لایا جائے گا، میں بلاؤں گا، فرشتے کہیں گے چھوڑ دوں گا، بتا تو خود رہے ہیں ظالم، ابھی کہتے ہوئے علم نہیں۔ خود بتا رہے ہیں کہ ایسے ہوگا، ابھی کہتے ہو علم ہوتا تو ایسا کیوں کرتے؟ بدبخت۔ اس لیے کسی نے کیا کہا کہ بے عشق نبی جو بھی پڑھا۔ ایک بیان میں ایک صاحب کہنے لگے، وہ انٹرنیشنل ہے، وہ بھی بہت فیمس ہے، شیخ الاسلام بولتے ہیں صاحب کو، علم غیب کے اوپر یہ علم غیب کی تو میں بھی درس دیا اس کے اوپر، سر یہ کیا بولتے ہیں؟ دیکھیے کوئی دلیل تو دیں گے۔ کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، یعنی عالم الغیب آپ نہیں تھے، اس کے بارے میں بعض لوگ وہابی لوگ یا فلانے دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں جام کوثر لوگوں کو پلا رہے ہوں گے، لوگ کوثر پا رہے ہوں گے اور اس کا پانی پیئیں گے، جو پیے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، تو بعض فرشتے بعض لوگوں کو دھکا دے رہے ہوں گے، آنے نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان سے کہوں گا آنے دو، امتی، وہ میرے لوگ ہیں، میرے امتی ہیں، امتی اصحابی، بعض روایتوں میرے ساتھی ہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ نہیں، انک لا تدری ما بدلوا بعدک، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نیا نکالا تھا، کیا تبدیلیاں کر دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی لمن بدل بعدی، کہ دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد تبدیلی کر دی، دین میں تبدیلی کر دی، اپنی زندگی میں تبدیلی کر دی، بدعتی بن گیا یا مرتد ہو گیا، سب آتا ہے اس کے اندر۔ تو کہتے ہیں اب استدلال دیکھیے، یہ 2010 کا ہے، سلف میں کسی نے اس طرح کا استدلال نہیں کیا۔ جواب کیا ہے؟ دیکھو ان کو حدیث کا بھی فہم نہیں ہے، کہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم فرشتے، ہمارا استدلال یہ ہے کہ فرشتے کیا کہیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم، تو دیکھیے نبی کو بھی نہیں معلوم۔ اب وہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کو اتنا بھی حدیث بھی نہیں سمجھتی ہے، ارے بھائی یہ ہوگا بتایا کس نے؟ نہیں معلوم، کیسا نہیں معلوم، بتایا کس نے ہوگا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور نہیں معلوم تم کہتے ہو، تو یہ بھی معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کیا ہے وہ تو معلوم ہے، ماضی تو معلوم ہے، مستقبل بھی معلوم ہے، اور قیامت کے دن کیا ہوگا وہ بھی معلوم ہے، تبھی تو بتایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرے تکبیر۔ تو اب ہم یہاں کیا کہیں؟ ہم یہاں یہ کہیں کہ نہیں، ہم سے مسٹیک ہوئی اور آپ سے مسٹیک نہیں ہوئی، فرشتوں سے بھی مسٹیک ہوگی۔ ہمارے علم کا ذریعہ تو کچھ غلط ہو سکتا ہے، چلیے کوئی آدمی یہ امکانی طور پر کہہ سکتا ہے، لیکن فرشتوں کے علم کا ذریعہ کیا ہے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ سورۃ البقرہ میں ہے، پہلی تراویح میں بھی آ جاتا ہو جا، پہلی تراویح میں آ جاتا ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی نالج ہے ہی نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس علم کے جو تو نے ہم کو سکھایا ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ نے تو یہ سکھا دیا کہ نبی کو نہیں معلوم،
اور ان کو کس نے سکھایا؟ اب ان کے اپنے فہم نے سکھایا. اب پبلک پوری مان رہی، دیکھو نبی کو معلوم ہے نا، یہ کہتے ہیں نہیں معلوم. ہم کہہ رہے ہیں تفصیلی طور پر نہیں معلوم ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے، لیکن یہ معلوم ہے کہ ایسا ہونے والا ہے. تو ہماری بات تو ابھی بھی باقی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کا تم مانتے ہو. ہم تو مانتے ہیں نا، حدیث تو ہم ہی پیش کریں، تو ہم کو اتنا نہیں معلوم کہ نبی کو معلوم ہے. یہ ہونے والا معلوم ہے، لیکن وہ لوگ کون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے؟ نہیں پہچانیں گے. تو نہیں پہچاننے سے ثابت ہوا کہ نہیں معلوم ہے. نہیں پہچاننے سے معلوم ہوا. اور فرشتوں کا جواب مزید ہے، فرشتے جھوٹ نہیں بولتے ہیں. اور فرشتے کیا کافر تھے؟ فرشتے کیا نبی کی تعظیم نہیں کرتے ہیں؟ فرشتوں کو نہیں معلوم. فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ انک لا تدری، آپ کو نہیں معلوم ہے. اتنی ڈیرنگ فرشتے کہہ رہے ہیں. آپ نے کیا کہا؟ یہ گستاخ رسول ہے، عمر قتل کر دو اس فرشتے کو. ایسا ہوگا؟ فرشتہ کہہ رہا ہے. تو آپ بتائیے، اب اتنے سارے لوگ اس کو دلیل بنا رہے ہیں. میرے ساتھ بھی ایک صاحب بات کرنے لگے، کہا اور یہی دلیل پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب تو آپ کو معلوم ہے. لیکن آپ بتائیے کتنے لاکھوں لوگ اس دلیل کو لے کے پھرتے ہیں. اور ہماری قوی ترین دلیل یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا. اگر ہم بتا دیں کہ دیکھیے یہ نہیں معلوم تھا تو اس کے بعد ملا ہوگا، اس کے بعد ملا ہوگا. اب بتائیے پوری زندگی میں حشر تک آپ کو نہیں معلوم ہے وہ لوگ کون ہیں. تو معلوم ہوا کہ کچھ چیز اگر نہیں معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں معلوم نہیں تھی. کچھ معلوم تھا، کچھ نہیں معلوم تھا. جو اللہ نے بتلایا آپ کو معلوم، جو نہیں بتلایا آپ کو نہیں معلوم.